إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابے تے شے کوئی نہیں، نبی جیسا ہے کوئی نہیں۔ دوستو، یہ وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر مرزا جیلمی کی ساری تعلیمات کھڑی ہیں، اور ہماری عوام میں سے کچھ لوگ اس دل فریب نعرے سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ مرزا کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح احادیث، جو اوتھینٹک ترین صحیح احادیث ہیں، ان حدیثوں کا وہ منکر ہے۔ ہم نے ویڈیو سیریز بنائی ہے، آپ نے اس چینل کو کلک کرنا ہے، اس کے پلے لسٹ میں جانا ہے، وہاں پہ ہم نے 8-9 ویڈیوز بنائی ہیں جہاں پہ ہم نے باقاعدہ یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا جیلمی صحیح احادیث کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ تو یہ چاروں ائمہ کے قول ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، ان سب نے فرمایا کہ جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے اور وہ ہمارے فتووں سے ٹکرائے تو ہمارے فتووں کو دیوار پر مار دو، ہمارے فتوے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کرو۔ اسی طرح علماء حق یہ کہتے رہے ہیں کہ ہر ایک کی مانو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں مرزا جیلمی کے سلوگن کی طرف کہ بابے تے شے کوئی نہیں۔ اب بابے دو طرح کے ہیں۔ ایک بابے تو وہ ہیں جنہوں نے حقیقت میں شرک پھیلایا، جو شرکیہ باتیں عوام الناس میں، بدعت عوام الناس میں پھیلاتے رہے، کہانیاں سناتے رہے، جھوٹ بولتے رہے۔ وہ حقیقت میں ایسے لوگ ہیں جن کا رد کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف دوسرے بابے جو حقیقت میں بزرگ ہیں، جنہوں نے اسلام کو بچایا، جنہوں نے قرآن احادیث کو محفوظ کیا، وہ بابے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان بزرگوں کی وجہ سے اسلام آج ہمارے پاس ہے۔ اگر امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم نہ ہوتے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ یہ نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس صحیح احادیث نہیں ہونی تھی۔ اسی طرح اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو قرآن ہمارے پاس نہیں ہونا تھا۔ لیکن مرزا جیلمی جب یہ کہتا ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں تو وہ ان بزرگوں کو بھی بیچ میں لاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان نیک لوگوں کو، ان بزرگوں کو بدنام کرے۔ جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا تو لوگوں کا صحیح احادیثوں میں ایمان اٹھ جائے گا۔ اس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایمان اٹھ جائے گا، جیسے ہم نے ثابت کیا کہ مرزا جیلمی صحیح احادیث کا منکر ہے، وہ حدیثوں کو نہیں مانتا۔ آپ ویریفائی کر لیں۔ دوستو، آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا جیلمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو حرام کیا، مرزا جیلمی اسے بڑے طریقے سے حلال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، مرزا جیلمی کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے حکم دیا کہ افطاری جلدی کی جائے، اس میں تاخیر نہ کیا جائے۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ اس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و بدعت کو، بے حیائی کو ختم کیا۔ اسی طرح مرزا جیلمی کہتا ہے کہ سیکولرزم ہونی چاہیے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ جس میں ہر ایک کو آزادی ہے، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ اگر کوئی ناچ گانا کر رہا ہے تو اس کو آزادی ہے، اگر کوئی گانے سن رہا ہے، برائی کر رہا ہے، بے حجاب پھر رہا ہے تو اس کو آزادی ہے، کوئی فحش قسم کا لباس پہن کے پھر رہا ہے اس کو آزادی ہے۔ اور اس کی مثال وہ سعودی عرب کی دیتا ہے کہ سعودی عرب دیکھیں جی کتنا سیکولر ہو رہا ہے، وہ دین سے ہٹ رہا ہے اور یہی اصل اسلام ہے مرزا جیلمی کی نظر میں، معاذ اللہ۔ تو وہ سیکولرزم کے حق میں ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جاتا ہے۔ سب سے خطرناک بات جو مرزا جیلمی میں ہے کہ وہ لاجک کو استعمال کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، صحیح حدیثوں کو اس کی ذریعے سے وہ تفسیر نہیں نکالتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی اور وہ حقیقت میں اگر ٹھیک بھی ہوگی تو وہ گناہ گار ہے۔ تو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کی جائے گی، بلکہ حدیث کی روشنی میں، صحیح حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا۔ ہم آپ کو یہ اس حقیقت سے آشکار کریں گے کہ مرزا جیلمی صحیح احادیث کا منکر کیوں۔ دیکھیں، مرزا جیلمی کے 2 استاد ہیں، ایک ہے جاوید احمد گامدی اور دوسرا ہے اسحاق جیلوی۔ جاوید احمد گامدی کا آپ سب کو علم ہے کہ وہ صحیح احادیث کا منکر ہے، وہ صحیح بخاری کی بہت سی احادیثوں کا وہ منکر ہے۔
اور دوسری طرف جو اسحاق جیلوی ہیں اس کا عقیدہ تھا، یہ مرنے سے پہلے اس کا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، انبیاء کرام آتے رہیں گے۔ تو اب آپ اس چیز کو جوڑیں، اس ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنے استادوں کو فالو کرتے ہوئے دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ وہ دوسری طرف جوید گامدی کو فالو کرتے ہوئے وہ صحیح حدیث کا منکر بھی ہے، اور اس نے ایک ویڈیو میں اپنے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے فالورز ہیں، ان کو اس نے یہاں تک کہا کہ یہ میرے عشرہ مبشرہ ہیں، یہ میرے حق چار یار ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، وہ بہت سے شک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ مرزا جیلمی جس راستے پہ چل پڑا ہے، صحیح حدیث کا منکر ہو چکا ہے، وہ وہی راستہ ہے جو مرزا قادیانی کا تھا، احمد قادیانی کا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے۔ یہ وہی گمراہی کا راستہ ہے جس پہ مرزا جیلمی خود بھی چل رہا ہے، عوام کو بھی چلا رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرزا جیلمی یہ ایک خفیہ طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ کھل کے اظہار نہیں کرتا، جبکہ مرزا جو قادیانی تھا وہ کھل کر اپنے غلط عقائد کو پرچار کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔